نزہت المجالس میں امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرعون کا واقعہ نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ فرعون اتنا سرکش اور ظالم انسان تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود اتنا ہٹ درم تھا کہ شیطان تو اس کے پاس انسانی صورت میں آ جاتا تھا اور اس کا دوست بنا ہوا تھا۔ نزہت المجالس میں امام صفوری فرماتے ہیں کہ شیطان آ کر آپ اس کو باتیں بتاتا تھا جو تاریخ کی جو شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر کر کے جو اس کے پاس باتیں تھیں وہ ساری پوچھتا تھا۔ فرعون کہتا تھا، اے شیطان، اے ابلیس، تو نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے گمراہ کیا؟ شیطان بتاتا کہ میں نے اس طرح گمراہ کیا تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کو ادنا سمجھتے تھے، اپنے سے کم تر سمجھتے تھے، وہ تکبر کے ساتھ نوح علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتے، اور اس طرح نوح علیہ السلام کا اثر ان پر نہیں ہوتا تھا بات کا، تبلیغ کا۔ میں نے ان کو گمراہ کیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر پوچھتا تھا کہ تو نے ہود علیہ السلام کی قوم کو کیسے گمراہ کیا؟ وہ شیطان بتاتا کہ میں ہود علیہ السلام کی قوم کو متکبر بنا دیا، وہ اپنے نبیوں کے آگے اکڑتے تھے اور نبیوں کو حقیر سمجھتے تھے، نبیوں کو ادنا کہتے تھے، بشر کہتے تھے، اور خود کو متکبر اور بہت ہی بڑا سمجھتے تھے۔ اس طریقے کے ساتھ میں لوگوں کے وہ احوال بدل دیتا، نیتیں بدل دیتا، جو نبی ہوتے ان کا اثر نہ ہوتا ان پر، لوگ متکبرانہ انداز اپنا لیتے۔ شیطان اس طرح باتیں ساری بتاتا تھا۔ فرعون اتنا سرکش تھا کہ پھر بھی انا ربکم الاعلی کہتا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا، حالانکہ شیطان اس کے پاس انسانی صورت میں آ کر ساری تاریخ کی باتیں، وہ عذاب جو اللہ نے نازل کیے، وہ اور کیسے کیے، کس وجہ سے کیے، وہ سارے بتاتا تھا۔ شیطان نے ایک مرتبہ اسے کہا، اے فرعون، تیرے پاس کیا طاقت ہے، بتا۔ فرعون نے کہا، میرے پاس بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ کہنے لگا، شیطان نے کہا، اے فرعون، تیری خدائی کا دعویٰ جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا، میں بہت بڑی سلطنت کا مالک، اس لیے میں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ شیطان کہنے لگا، اگر یہ تو سلطنت کا مالک ہے تو رب ہے، تو اس وقت اور بھی ہے بادشاہ، انہوں نے کیوں نہیں کہا رب؟ پھر فرعون سے پوچھا اس نے، اور بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں کہ وہ جادو سے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ سارے جادوگر اکٹھے کر میرے سامنے۔ جب سارے اکٹھے کیے، ان جادوگروں نے جادو کیے اپنے اپنے، شیطان نے ایک پھونک ماری، وہ سارے کے سارے جادو ان کے ملیا میٹ ہو گئے۔ شیطان کہنے لگا، اے فرعون، میں تجھ سے بڑا ہوں، عمر میں بھی بڑا ہوں، علم میں بھی بڑا ہوں، میں قیامت تک زندہ رہوں گا، لیکن میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اے فرعون، تو مجھ سے بھی آگے ہے، مجھ سے بھی بڑا شیطان تو ہے، اور تو اتنا بڑا اپنے نفس کا پجاری ہے کہ تجھے میں نے ساری تاریخ بتائی ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کو میں نے گمراہ کیا، ان پر عذاب نازل ہوئے، ان کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اے فرعون، کیا تجھ پر اثر نہیں ہوا میرا؟ میں تو گمراہ کرتا ہوں، لیکن میں آج تجھ کو ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہوں کہ تو گمراہی سے باز آ جائے۔ کیا تجھ کو اثر ہوا میری باتوں کا؟ تو وہ فرعون کہنے لگا، کیا میں توبہ کر لوں پھر اب؟ شیطان کہنے لگا، اب تو توبہ کے قابل نہیں ہے۔ اس نے نیت کی توبہ کی فرعون نے، لیکن شیطان پھر گمراہ کرنے لگا، کہنے لگا، اگر تو اب توبہ کی تو تیری سلطنت تجھے ایسے جوتے مارے گی اور ایسی بغاوت کرے گی کہ تو رب تو کیا، بادشاہ تو کیا، تجھے اتنی بغاوت تیرے سامنے ہو جائے گی کہ تیرا کام تمام ہو جائے گا، تیری سلطنت چھن جائے گی اور تجھے کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو وہ کہنے لگا، اب میں توبہ نہیں کروں گا۔
یہی زندگی ہے میری، آگے جو مجھے ہونا ہے، جو عذاب ملنا ہے مل جائے، مجھے وہ قبول ہے۔ اس طریقے کے ساتھ جو ہے فرعون اکڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا ہم نے، بآیاتنا، بہت بڑی بڑی نشانیاں دے کر، معجزات، بسلطان مبین، بہت بڑے بڑے روشن دلائل دے کر بھیجا، الی فرعون و ملائہ، الی فرعون و ملائہ، سرداروں کے پاس، فرعون کے پاس، فاستکبروا، تو اپنی سلطنت کو بچاتے ہوئے تکبر میں رہے، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ ان کی سلطنت تھی، وہ بادشاہی، وہ اپنی بادشاہی کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو جائے۔ اور فرعون تو یہ کہتا تھا کہ مجھے جو کچھ ہونا ہے مرنے کے بعد میں خدا کو جانتا ہوں، لیکن جو کچھ اس نے کرنا ہے عذاب دینے وہ دے لے، مجھے دنیا چاہیے۔ وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، وہ بہت ہی سرکش قوم تھی، اور اتنا ظالم تھا وہ فرعون، اتنا ظالم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اسے بڑی سخت، بہت بری بری سزائیں دیتا تھا۔ ایک واقعہ بہت پیارا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا، کہ اتنا سرکش تھا وہ کہ اس کی ایک جو لونڈی تھی، اس کی نکرانی تھی مشائطہ، جو اس کے بیٹی کی کنگھی کرنے کے لیے صرف مقرر تھی، وہ کنگھی کیا کرتی تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چوری کلمہ پڑھتی تھی، ذکر کرتی تھی اللہ تعالیٰ کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا، فرمایا کہ تو اللہ کا ذکر کیا کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کیا کر۔ وہ عورت بیچاری غریب عورت، وہ چھپ کر اللہ کا ذکر کرتی، اللہ کو مانتی، آخرت کا یقین رکھتی، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اچانک کنگھی کرتی کرتی جب کنگھی نیچے گر گئی، اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا تو نے موسیٰ علیہ السلام کا خدا کا نام لیا ہے؟ یہ تو موسیٰ کے خدا کا نام ہے، اللہ، یہ تو نے کہا ہے۔ اس نے فوراً جا کر باپ کو بتایا، باپ آ گیا بڑی غصے کے ساتھ، کہنے لگا ہے مشائطہ، کیا تو موسیٰ کے خدا کو مانتی ہے؟ اتنا ظالم تھا، خدا کو جاننے کے باوجود انکار کرنے والا۔ جب اس نے کہا ہاں میں مانتی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس نے کہا یہ تیل جو ہے یہ سارا کا سارا اس کو ابالا جائے گا اور تجھے زندہ اس میں تل دیا جائے گا، یہ تیری 2 بیٹیاں جو ہیں ان کو بھی زندہ تل دیا جائے گا، فوراً کلمہ چھوڑ دے۔ وہ اتنی ثابت قدم رہی، اتنی ثابت قدم رہی کہ جب اس نے تیل کڑھائی میں ڈالا، لوگوں کو اکٹھا کیا ڈرانے کے لیے کہ یہ عورت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایمان دیا تھا، اتنی ثابت قدمی عطا فرمائی تھی۔ فرعون نے ایک بیٹی کو پکڑا، تیل کے کڑھائی میں ڈال دیا، وہ مر گئی، وہ تلی گئی۔ دوسری جو اس کی بیٹی تھی، جو اس کے ساتھ اس کی گود میں تھی، چھوٹی تھی، جب اس کو پکڑا تو اس بیٹی نے جو آگے سے آواز لگائی، چھوٹی بیٹی دودھ پینے والی، کہنے لگی اے میری ماں، میں جنت کی منتظر ہوں، جنت کو دیکھ رہی ہوں، تو بھی میرے پیچھے آ جا، گھبرانا نہیں ہے۔ تو ماں نے فوراً چھوڑ دیا اور کہنے لگی اے فرعون، ہم تینوں کو بڑی محبت ہے آپس میں، یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، مجھے بڑی محبت ہے، تو نے مار دی ہے۔ اے فرعون، میں بھی خدا کے پاس جا رہی ہوں، لیکن ایک میرا معاہدہ ہے کہ ہم تینوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا، یہ ہماری محبت ہے کہ ہم جدا نہیں ہونا چاہتے۔ وہ ماں تھی، فرعون نے اسے بھی تل دیا، تینے کے تینے جو ہیں تیل میں، ابلتے ہوئے تیل میں تلی گئی، مر گئی، زندہ کو جو ہے تل دیا گیا تینوں کو۔ تو ان کو نکالا، ایک ہی ٹوئے میں، قبر میں، گڑھے میں دفن کر دیا۔ حضور علیہ السلام معراج کے موقع پر جب جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس قبر کے پاس سے جب گزارا تو خوشبو دور سے آنے لگی،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے جبرائیل دور سے خوشبو آ رہی ہے، کیا آگے جنت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جنت نہیں ہے، ایک قبر جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوئی ہے، جنت اس قبر میں ہے۔ وہ واقعہ آپ کو سنایا، پھر یہ سارا واقعہ۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ فرعون کی نکرانی مشائطہ ہے، اس کا یہ واقعہ ہے جس وجہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے آپ